بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الحمد للہ آج ہم بہشتی زیور کو دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں۔ بہشتی زیور کے اسباق انتہائی اہم ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس میں نہ صرف سبق ہوتا ہے بلکہ فقہی معاملات اور فقہ کے متعلق ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فائدے سے خالی۔ بہشتی زیور کی یہ تسہیل ہے، اور تسہیل کے اندر فائدہ یہ ہے کہ اس میں سیکشن الگ الگ بنے ہوئے ہیں، جس میں ہر بات حضرت ثانوی دیگر اکابر کے حوالے سے دی جاتی ہے، جو کہ فائدے سے خالی۔ ہم آج کتاب الرسوم والبدعات کا معاملہ شروع کر رہے ہیں۔ تو کتاب الرسوم والبدعات کے اندر واضح کیا ایک نمبر کو لے کے، ہم الگ سے اس کی تشریح نہیں کریں گے، کے ساتھ سمجھیں بدعت کسے کہتے ہیں۔ لیکن جہاں بھی آپ فقہ کی کتاب اٹھائیں گے تو کسی بھی چیز کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک مطلب ہوتا ہے لغوی، ایک مطلب ہوتا ہے اصطلاحی۔ دیکھیں لغت میں یعنی زبان محض لفظ کی بنیاد پر لفظی حوالے سے کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی چیز کو دیکھا جاتا ہے تو ٹرمینالوجی کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ جب ٹرمینالوجی کے حساب سے دیکھا جائے گا کسی چیز کو، تو ٹرمینالوجی میں وہ چیز کیا ہے اس میں فیصلہ ہوگا۔ فار ایگزامپل کوئی شخص ضلع قادیان کا رہنے والا ہے، تو اگر وہ قادیان میں پیدا ہوا ہے اور قادیان کا رہنے والا ہے تو کیا وہ قادیانی ہے؟ کوئی شخص اگر لاہور میں پیدا ہوا ہے، وہ لاہوری ہے نا۔ شخص پاکستان میں پیدا ہوا ہے، وہ پاکستانی ہے نا۔ اب وہ عرب کبھی بھی نہیں تھا، وہ عرب کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں کہتا سکتا کہ میں عربی، لیکن کوئی عرب ہے وہ لاہور میں آ کے رہنا شروع کر تو ہے تو وہ عرب نا۔ زندگی پر وہ کچھ بھی کر لے، پاکستانی 50 عورتوں سے شادی کر لے، لیکن رہے گا تو عرب نا۔ ایسے ہی کوئی شخص پاکستانی ہے، پاکستان میں پیدا ہوا ہے تو پاکستانی ہی رہے گا، چاہے وہ 50 انگریزیوں سے شادی کر لے، چاہے یورپ میں جا کے شادی کرے، ایک سے شادی کرے طلاق دے، دوسرے سے شادی کرے طلاق دے، تیسرے سے شادی کرے، کہ اس کی ہر ایک سے 4 نسلیں ہوں، تو ہے تو وہ پاکستانی۔ ایسے ہی کوئی شخص قادیان میں پیدا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ قادیانی ہے، لیکن آیا یہ وہ قادیانی ہے جو کہ کافر ہے؟ وہ قادیانی وہ ہے جو اصطلاحی قادیانی، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو پیغمبر مانتا ہے۔ اب وہ قادیان میں پیدا ہوا ہے یا نہیں، وہ قادیانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ قادیان میں پیدا ہے یا نہیں ہے، قادیان ٹرمینالوجی سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فقہ میں ہر چیز کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ایز اے لینگویج اس کا کیا ترجمہ ہے، اور ایز اے ٹرمینالوجی اس کا کیا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو ہر نیا کام لغت کے اعتبار سے بدعت ہے، بدعت کہتے ہیں نیا کام، ٹھیک ہے، چاہے عادت کے طور پر ہو چاہے عبادت کے طور پر، اس کو بدعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن شرعاً جس چیز کو بدعت کہتے ہیں وہ اور چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ما احدث یعنی جس شخص نے ہمارے دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں تھی، من احدث کسی بندے نے ایجاد کی، فی امرنا ہمارے اس دین کے اندر، ھذا اس دین میں، ما لیس منہ جو ہمارے دین میں نہیں ہے، فہو رد تو وہ رد ہے، مردود ہے، یعنی وہ بدعت ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوا کہ جو کام کلی جزئی کسی بھی اعتبار سے دین میں داخل نہ ہو،
اس کو کسی بھی وجہ سے عملی طور پر یا عقیدہ کے اعتبار سے دین کا جز بنا لینا بدعت ہے۔ الفاظ دیگر یہ کہہ سکتے ہیں دین میں کسی بھی ایسے کام کی کمی یا زیادتی کرنا جس کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و تابعین طبع تابعین میں سے کسی سے نہ ہو، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت قولاً فعلاً صراحتاً اشارتاً کسی بھی طور پہ منقول نہ ہو تو وہ بدعت ہے۔ بات تھوڑی سی خشک ہوگی، میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں جی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو نام ہوتے تھے وہ مفرد ہوتے تھے، مفرد نام ہوتے تھے۔ مفرد مطلب اگر کسی کا نام کسی کا نام محمد ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے نام کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہیں ہوتا تھا، صرف محمد ہوتا تھا، ٹھیک ہے، محمد احمد نہیں ہوتا تھا، صرف محمد ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ کسی خاتون ہے، اس کا نام سعدیہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا نام سعدیہ کے ساتھ کچھ اور لگانا نہیں ہوتا تھا، بس سعدیہ۔ کسی کا نام کسی کا نام خالد ہے، اس کا نام خالد احمد نہیں، بس خالد۔ اب جیسے جیسے زمانہ بڑھتا چلا گیا ویسے ویسے حالات تبدیل ہوتے گئے۔ اب اب جو ہے وہ سنگل نام نہیں ہوتے، نام ہوتا ہے تو ڈبلنگ کے ساتھ ہوتا ہے، جو بھی نام ہوتا ہے تو وہ ڈبل ہوتا ہے، یا سنگل نام نہیں ہوتا ہے۔ تو اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو سنگل نام ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ابھی جو نام ہیں وہ تو ڈبل ہیں، بلکہ ڈبل کے ساتھ ٹرپل نام بھی شروع ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ایک اضافہ ہو گیا، فیصل حیات، یہ اضافہ ہو گیا۔ اب جب یہ اضافہ ہو گیا تو یہ تو بدعت ہو گیا نا؟ نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دین میں کوئی اضافہ نہیں ہے، یہ تو ایک معروف چیز ہے اور حالات کی طرف سے چیز ہے، معروف چیز ہے تو بس اس نوعیت کا موقع۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا اشرف علی۔ اب ہمارے عربوں میں یہ معاملہ ہوا کہ جو سادات ہوتے تھے وہ اپنے نام کے ساتھ، جب ہندوستان میں سادات آئے تو اپنے نام کے ساتھ سید لگانا شروع۔ پھر سادات میں جو حضرت فاطمہ کی نسل کے تھے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ فاطمی لگانا شروع کر دیا۔ جو سادات میں حضرت عباس کی نسل میں سے تھے انہوں نے عباسی لگانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ عباسی جوڑنا شروع کر دیا، انہوں نے فاطمی جوڑنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ جو حضرت علی جیسے محمد بن حنفیہ اور یہ دیگر حضرات ہیں، حضرت حسین، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ علی لگانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اور جو حضرت عمر کے خاندان کے تھے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ فاروقی لگانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق کے نام کے خاندان سے تھے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ صدیقی لگانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، جو حضرت عثمان کے خاندان سے تھے تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ عثمانی لگانا شروع کر دیا، سنا ہوگا آپ نے مفتی تقی عثمانی، ٹھیک ہے، تو اپنے نام کے ساتھ عثمان لگانا شروع کر دیا، تو یہ عثمانی ہوئے۔ تو ایسے ہی ہر ایک نے ایک نسبت اپنے نام کے ساتھ لگانا شروع کر دی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فاروقی النسل تھے، تو ان کے نام کے ساتھ فاروق لگنا چاہیے تھا، لیکن ان کے والدہ کے پیر تھے پیر امداد علی رحمۃ اللہ، ماموں تھے پیر امداد علی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے فرمایا کہ کیونکہ والدہ ان کی حضرت علوی تھی اور والد ان کے فاروقی تھے، تو نام کے ساتھ تو نسبت والد کی طرف سے ہوتی ہے نا، والدہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ جب نام کے ساتھ نسبت والدہ کی طرف سے ہوتی، والد کی طرف سے ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے
تو جو بچہ پیدا ہوتا فوت ہو جائے. پیر امداد علی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا اب جو بچے ہوں گے نا وہ مجھے دے دینا. کبھی آپ نے بچے آپ کو کیسے دے کہا سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. تو جب حضرت تھانوی پیدا ہوئے تو جو بچہ پیدا ہوتا فوت ہو جاتا تھا. تو والدہ نے کبھی اشرف فاروقی نہیں رکھیں گے، اشرف علی نام رکھیں گے. تو آپ دیکھیں اب یہ ایک عقیدے کے اعتبار سے بات بن گئی، نظریے کے اعتبار سے بن گئی، رسم کے اعتبار سے بات بن گئی، حالات کے اعتبار سے بات بن گئی. لیکن آیا آپ بتائیں کیا دو نام اٹیچ کر کے رکھ لینا کیا یہ بدعت ہے؟ نہیں. کیونکہ ہر نئی چیز بدعت نہیں ہے. ایک صاحب حضرت گنگوئی کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے چھری نکالی، کہ پہلے اس کو ذبح کرو. کہ مولویوں کے پاس جواب نہیں ہوتا نا تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تو بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، تو بھی تو بدعت ہے، چل نکل اس کو ذبح کرو. کیونکہ یہ بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں، تو بدعت کو ختم کرنا چاہیے اپنے ہاتھ سے. چنانچہ آپ فرما رہے کہ علماء کو بدعت کو اپنے ہاتھ سے ختم کرنا چاہیے، لہٰذا میں سب سے پہلے تجھے ختم کروں گا. تو امید ہے بات سمجھ گئے. تو ایک ہوتے لغوی طور پر کسی چیز میں اضافہ ہو جانا، اس کو بدعت نہیں کہتے. چنانچہ ہم نماز کے اندر جو اذان ہوتی ہے، نماز میں جو اذان ہوتی ہے وہ اذان اسپیکر پہ ہوتی ہے. لیکن ہم میں سے کوئی نہیں کہتا کہ اسپیکر پہ اذان دینے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے اور ویسے اذان دینے سے کم ثواب ہوتا ہے. ٹھیک. لہٰذا لاؤڈ اسپیکر بے عزت نہ ہوا. ٹھیک ہے. البتہ کوئی اذان کے اندر اضافہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو بھئی اذان کا حصہ ہے اور اذان کے اندر اضافہ کرتا ہے کہ یہ الفاظ نئے شامل کیے جائیں تو وہ بدعت ہے. جیسے شیعہ حضرات شامل کرتے ہیں، جیسے اور بھی کچھ حضرات ہیں اذان کے اندر مزید اضافہ کر رہے ہیں اور کچھ چیزوں کو داخل کر رہے ہیں، تو یہ بدعت ہے. اور اس کے علاوہ امید ہے بات سمجھ میں آ چکی ہوگی. فی امرینا دین میں اضافہ کرنا، دین میں اضافہ کرنا، دین کے اندر بھی اگر کوئی سنگل نام رکھے گا نا تو اس کو زیادہ ثواب نہیں ملے گا، کوئی ڈبل نام رکھے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا. جب بندہ یہ عقیدہ رکھنا شروع ہو جائے تو یہ بدعت بن جائے گا. امید ہے بات تو واضح ہوگی. تو بدعت اسے کہتے ہیں، ٹرمینالوجی کسے کہتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا. پھر بدعت کسے کہتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا. تو بدعت بدعت کی دو قسمیں، جو ٹرمینالوجی کے اندر بدعت ہے نا، اس بدعت کی بھی دو قسمیں ہیں. ہمارے ہاں بس ہم میں سے نا ہر بندہ مفتی ہوتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں کسی طرح اپنے علم کا ڈنکا پٹوں، لوگوں کو یہ شو کروں جی مجھے بہت کچھ آتا ہے اور مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ سمجھدار تو کوئی انسان ہی نہیں. بعض اہل علم نے بدعت کی دو قسمیں بتائی ہیں، ایک بدعت حسنہ اور دوسری بدعت سیئہ. بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. تو بدعت حسنہ، ایک منٹ رکو. بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. بدعت حسنہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کو پڑھیے. ان حضرات رحمہ اللہ تعالی نے پہلے بدعت کے لغوی معنوں کو پیش نظر رکھ کے ہر نئے کام کو مطلقاً بدعت قرار دیا. کہ غور کے بعد جس کام کو کلی یا جزوی طور پر دین میں داخل پایا، یعنی یہ معلوم ہوا کہ اس کی اصل کلی یا جزوی طور پر مذکورہ بالا تینوں زمانوں میں کسی زمانے میں ملتی ہے، تو اس کو بدعت حسنہ قرار دیا. ٹھیک ہے. کلی یا اصل کہتے ہیں کسی بھی چیز کی جڑ کو. ٹھیک ہے. تو جس چیز کی جڑ اوپر کے زمانے میں، اوپر کے کون سے زمانے میں؟ اوپر کے تین زمانے ہیں: پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ، اور تابعین و تبع تابعین کا زمانہ. یہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. خیر القرون قرنی
ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ تین طبقات ہیں. ان تین طبقات کو متقدمین کا زمانہ کہتے ہیں. اور یہ تین زمانے ایسے ہیں کہ ان میں اس نوعیت کی چیزیں ملتی ہیں جو کہ اصل دین ہیں، دین کی بنیاد ہیں. تو مذکورہ بالا تینوں زمانے میں کسی زمانے میں ملتی ہے تو اس کو بدعت حسنہ قرار دیتے ہیں. یعنی بدعت حسنہ مطلب وہ ہے نہیں دین ہے، یعنی دین میں ممید اور مددگار ہے. بطور مثال پہلے قرآن لکھا ہوا صرف ایک نسخے میں تھا، اس کو پبلش کیا، ٹھیک ہے. اب اللہ کے نبی نے تو اس کو پبلش نہیں کیا نا، اللہ کے نبی کر بھی نہیں سکتے تھے اس لیے کہ قرآن مکمل نہیں ہوا تھا، تو اس وجہ سے پبلش نہیں ہو سکتا تھا. اس کی تکمیل تو آپ کے انتقال کے ساتھ ہونی تھی، چنانچہ ہو گئی. تو صحابہ کرام نے اس کو ایک جگہ پہ پبلش کیا، جمع کیا، ٹھیک ہے. اس کے اوپر اعراب لگائے، اس کے صفحہ نمبر لگائے، اس کی بہت سی چیزیں ایسی کی، اس میں نقطے لگائے، اس کی قرت مقرر فرمائی، ایسی بہت سی چیزیں. تو صحابہ کرام کے عمل کو اللہ کے نبی نے تو سنت قرار دی. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، میرے پاس جواب نہیں ہوتا کہ کوئی وظیفہ جو ہمارے بزرگ بتائیں جس سے رشتے کے لیے بھولا پڑے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا، تو کیا بدعت ہوتی ہے؟ دیکھیں، آپ نے سمجھ لیا کہ بدعت کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے، اوپر بتا دیا کہ ما احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے دین کے اندر، فی امرنا، ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بات ہوئی، ما لیس من، جو کہ ہمارے دین میں نہیں، ما لیس فی، جو ہمارے دین کے اندر نہیں، فہو رد، وہ بدعت ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے دین میں ایک چیز نہیں ہے اور کسی نے اس کو شامل کر لیا تو وہ بدعت ہے، ٹھیک ہے. ہم رشتے کے لیے جو وظیفہ بتا رہے ہیں تو وہ اللہ کے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے بتا رہے ہیں یا سنت سمجھ کے بتا رہے ہیں؟ جب اللہ کے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے بتا رہے ہیں، وہ سنت سمجھ کے نہیں بتا رہے، تو لہٰذا اس کو بدعت کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. اس سے کہہ دیں کہ اس کو بدعت ہونا ثابت کریں آپ. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے تو یہ نہیں بتایا، تو بھئی اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ اللہ کے نام کی برکت حاصل کرو، ٹھیک ہے. اب اللہ کے نام کی برکت حاصل کرنے کا طریقہ امت پہ چھوڑ دیا کہ اللہ کے نام کی برکت کیسے حاصل کرنی کی، اس میں تمہاری مرضی، تم آزاد ہو. تو کسی بزرگ نے اس آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک طریقہ کار اپنا لیا ہے جی، تو اس میں کون سی بدعت ہے؟ اور اگر وہ طریقہ کار اپنانا ہی بدعت ہے تو پھر سب سے پہلے تو آپ بتائیں نا کہ آپ زندگی میں بہت سے کام کرتے ہیں اور اپنے طریقے پہ کرتے ہیں. آپ اپنے طریقے سے ہنستے ہیں، آپ اپنے طریقے سے روتے ہیں، آپ اپنے طریقے سے غم مناتے ہیں، تو سب سے بڑے بدعتی تو آپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح کی بات ہے، ایسے لوگوں کو کوئی جواب نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے. اس سے کہنا چاہیے آپ علماء سے بات کریں، اس لیے کہ علماء کو بنیاد پتہ ہوتی ہے، آپ لوگوں کو بنیاد پتہ نہیں. آج کل جمعے کی مبارکباد دینا بھی بدعت ہے، جس سے بہت ٹرینڈ چلتا ہے. پھر جمعے کی مبارکباد دینا بدعت اس وقت ہے جب کوئی اس کو سنت سمجھ کے دے، اگر کوئی اس کو سنت نہیں سمجھ رہا تو پھر بدعت نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہو گیا کہ لوگ اس کو ویسے ہی سنت سمجھ رہے ہیں تو آپ اس کی نقل میں مبارکباد دینا شروع کر دیں، پھر یہ بدعت ہو جائے گا. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے کہ کوئی جمعے کی مبارکباد دینے کو سنت سمجھتا ہے، ایویں لوگوں میں ایک طریقہ کار چلا ہوا ہے. لہٰذا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بیان میں نے بھیجا بھی تھا، ایک زمانہ ہو گیا اس کو بھیجے ہوئے، کہ جمعے کی مبارکباد نہ دی جائے کہ آہستہ آہستہ آگے کی نسلیں اس کو سنت سمجھنے لگی تو یہ بدعت بن جائے گا. ابھی یہ بدعت نہیں ہے، ابھی صرف کوئی نہ لگے یہ بدعت. تو جس کا کوئی ثبوت ملتا ہے وہ بدعت حسنہ، یعنی وہ بدعت نہیں ہے بلکہ وہ ایک اچھا عمل ہے، بلکہ اس کی بنیاد تو بدعت حسنہ ہے لیکن وہ ایک عمل اچھا ہے، اور عمل اچھا ہے جو کہ دین کے لیے سپورٹیو ہے، جو دین کے لیے مدد کرتا ہے. جیسے قرآن کا نسخہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ نسخہ نہیں تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نسخہ نہیں تھا تو ابھی ہمارے پاس جو آیا ہے پھر یہ تو بدعت ہوا نا؟ نہیں، سپورٹیو ہے، دین کو سمجھنے میں مؤمن اور مددگار ہے، تو بدعت حسن ہے، کوئی ممنوع نہیں. اور جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اس کو بدعت صحیح آگے. جو بدعت کے بارے میں کل بدعات ضلالہ، تو کل بدعات ضلالہ سے مراد بدعت صحیح ہے. جو غیر مقلد حضرات ایسی بات پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ ان سے ان کو
بھی دین کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عمر کو بدعتی قرار دیتے ہیں، اور خود یہ موحد ہے حضرت عمر۔ یاد رکھیے گا، جو بھی اس زمانے کے اندر دین کی تقسیم کر رہے ہیں، ان میں لازماً یہ ہوگا کہ وہ صحابہ کرام سے کسی مرحلے میں پہلو تہی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی صحابہ کرام ان کے ساتھ نہیں ہوتے۔ آپ کیا پڑھیں گے؟ میں چونکہ پڑھا رہا ہوں، دین بھی پڑھا رہا ہوں، حدیث بھی پڑھا رہا ہوں، فقہ بھی پڑھا رہا ہوں، قرآن بھی پڑھا رہا ہوں، بہت سی چیزیں پڑھا رہا ہوتا ہوں، تو بندے کو سمجھ میں آتی ہے کہ کس طریقے سے ایک ایک مسئلے کے اندر عقل، فہم، فراست، حالات یہ کہہ رہے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ فتویٰ یہی دیتے ہیں، اس لیے کہ اس موقع پہ فلاں صحابی نے کیا تھا۔ تو بہت حاصل یہ ہے کہ بدعت حسنہ پر بدعت کا اطلاق محض لغوی معنی کے اعتبار سے کیا گیا ہے، اس لیے حقیقت اور شریعت کی روح میں وہ بدعت ہے ہی نہیں۔ شریعت اعتبار سے بدعت صرف اس کام کو کہتے ہیں جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، اور وہ ہے بدعت کہتے ہیں احداث کو۔ احداث، اس کو ذرا سمجھو، احداث کہتے ہیں نئی بات۔ آپ یہ ٹرمینالوجیز یاد رکھیں، ورنہ آپ کو پڑھنے کا کیا فائدہ۔ ایک ہے جب آپ سبق کو 3-4 دفعہ سنیں گے تو بھول ہی جاتے ہیں۔ ایک ہے احداث، ایسی بات جو کہ دین کے اندر شامل، اور ایک ہے احداث للدین، دین کے لیے کوئی نئی بات کرنا، دین کی خدمت کے لیے کوئی بات کرنا۔ ایک ہے احداث فی الدین، دین کے اندر کسی بات کا اضافہ کرنا۔ ایک ہے احداث للدین، دین کے لیے کسی بات کا اضافہ کرنا۔ بطور مثال، حرم شریف کے اندر کچے فرش کی بجائے ماربل لگا دیں، آپ بتائیے، کچے فرش کی جگہ ماربل لگا دینا یہ نئی چیز ہے نا؟ لیکن کیا دین میں اضافہ ہے یا دین کے لیے اضافہ ہے؟ دین کے لیے اضافہ، دین میں کوئی اضافہ نہیں، سمجھ رہے؟ اذان کی آواز سب تک جائے، نماز کی آواز سب تک جائے، اس کے لیے اسپیکر کا استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میری آواز آپ تک جائے، یہ ایپ استعمال کر رہے ہیں، میں کہوں اس ایپ کے ذریعے سے پڑھیں گے تو 10 نفل کا ثواب ملے گا، اگر براہ راست پڑھیں گے تو 2 نفل کا ثواب ملے گا، ٹھیک؟ پھر تو یہ احداث فی الدین ہے، میں ثواب کا اضافہ قرار دے رہا ہوں۔ لیکن اسپیکر ہے، دین کے واسطے استعمال ہو رہا ہے، مائک ہے، اپلیکیشن ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ دین کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ جب یہ دین کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو یہ بدعت نہیں ہے، البتہ دین میں اضافہ کر رہے ہیں، دین میں نیا اضافہ، نئی چیز ڈالی جا رہی ہے۔ جب بندہ فوت ہو جائے گا تو تیسرے دن یہ سارے ثواب کرنا ہے، تیسرے ہی دن کرنا ہے، دوسرے دن بھی نہیں کرنا، پہلے دن بھی نہیں کرنا، چوتھے دن بھی نہیں کرنا، تیسرے دن ہی کرنا ہے، سب کو سارے ثواب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے اور بہت سی چیزیں جس کے حوالے سے چیزیں آگے آتی جا رہی ہیں، تو یہ بنیادی چیز ہے، میں نے آپ کے سامنے یہاں ذکر کی۔ تو یہ جو شرکیہ بدعات ہیں، اس کے علاوہ دوسری کون سی بدعات ہیں جن کا تعلق غلط عقیدے کے ساتھ ہے، جو دین میں شامل ہو گئی ہیں، یہ سب چیزیں آگے آ رہی ہیں۔ پیر کو سجدہ کرنا، قبر کو سجدہ و طواف کرنا، قبر کو بوسہ دینا، پاؤں چھونا، چھپ کر ملنا، بکرے کا خون ٹائروں پہ لگانا بیماری سے شفا کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں آج کل بکرا جو کہ مہنگا ہو گیا، تو ایک انڈا رکھ کے ٹائر کے نیچے رکھ کے انڈا پھوڑتے ہیں، اسی طریقے سے ٹائر کے نیچے لیمو رکھ کے پھوڑتے ہیں لیمو، اور ایسے بہت سی چیزیں ہیں۔ سبق میرا یہیں تک ہے انشاءاللہ، بلکہ انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا کچھ سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔